الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين الواصلين بالحق وعلماء أمته من المفسرين المحدثين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت پرمغز قرآن مقدس کی محبت سے لبریز اجتماع جس میں ہم سب شامل ہیں، اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اور عزیز بیٹے اور جن بیٹیوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا انہیں اور ان کے استاد محترم حافظ محمد شہزاد فریدی صاحب اور ہماری مسجد کے امام اور خطیب محترم جناب محمد احمد رضا سلمہ اللہ، اور وہ معلمات جنہوں نے بچیوں کو قرآن مقدس کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا، اللہ رب العزت ہر ایک کے ذوق اور محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو قعر مذلت سے نکال کر بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر معرفت کی روشنیوں سے آشنا کرنے کے لیے بکھری ہوئی انسانیت کو یکجائی دینے کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا. وہ لوگوں کو اللہ جل جلالہ کا پیغام عطا فرماتے رہے. رب لم یزل نے انبیاء و مرسلین کو صحیفے دیے، آیات نازل فرمائی. جو کچھ نازل ہوا وہ کبھی تورات موسیٰ ہوا، کبھی انجیل عیسیٰ ہوا. نازل ہونے والا حکم کبھی صحیفہ ابراہیم ہوا، کبھی پنت و نسائے ایوب ہوا، کبھی نازل ہونے والا صحیفہ
سلیمان علیہ السلام کے لیے حفظ جان بنا، اور کبھی وہ نازل ہونے والا صحیفہ مقدس اور معمر قرآن بنا۔ یہ وہ قرآن مقدس جب نازل ہوا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے چیلنج فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم قرآن میں شک کرتے ہو یہ کسی بندے کا بنایا ہوا ہے، خالق کی طرف سے نہیں آیا، تو تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ اس قرآن مقدس کی ایک آیت کے جوڑ کا توڑ پیش کر کے دکھاؤ۔ خود ہی فرمایا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، تم ساری کائنات کے انسان جمع ہو جاؤ، جن جمع ہو جاؤ، بشر جمع ہو جاؤ، اور سارے کے سارے مل کر کوشش کرو کہ اس قرآن مقدس کی کوئی آیت کا جوڑ کا توڑ پیش کر کے دکھاؤ۔ آسمان کی بلندیوں پر، زمین کی وسعتوں میں، جنگلات میں رہنے والے، پہاڑوں کے کوہساروں میں رہنے والے سارے بھی جمع ہو جاؤ تو قرآن مقدس کے جوڑ کا تم توڑ پیش نہیں کر۔ اور یہ مقام جب یہ پیغام ہوا تو اس وقت بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآنی آیات کو چسپاں کر دیا۔ یہ گھر میں بیٹھ کر چیلنج نہ کیا گیا، بلکہ اس دور کے اندر یہ تھا کہ جو کسی کا بہترین شعر ہوتا بیت اللہ کے ساتھ اسے لٹکا دیا جاتا۔ یہ چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس جیسا شعر بنا کے دکھائے، کوئی نثر کی صورت ہوتی بیت اللہ کے دیواروں کے ساتھ آویزہ کر دیا جاتا کہ آؤ اس جیسی کوئی نثر بنا کے دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لگا کر دکھایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ قرآن مقدس کا حصہ جب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹایا گیا، چپکایا گیا، اس وقت بڑے بڑے شاعر موجود تھے، لبید ابن ربیہ موجود تھا، انترا جیسی شخصیتیں موجود تھیں، آشا جیسی شخصیتیں موجود تھیں، زہیر ابن ابی سلمہ بھی موجود تھا۔ پڑھتے ضرور تھے مگر ان کی زبانیں گنگ تھیں، نگاہیں خمیدہ تھیں، جھکے ہوئے تھے، اور دل سے کہتے تھے ان قرآن مقدس کی آیات کے جوڑ کا توڑ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ مقام اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو فرمایا کہ یہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، جو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کارخانہ قدرت کا وہ پرزہ بن جاتا ہے۔ جو حفظ کرتا ہے کارخانہ قدرت کا وہ حفاظت کرنے والا پرزہ بن جاتا ہے۔ جو تفسیر کرتا ہے وہ کارخانہ قدرت کا وہ ایک بہترین پرزہ بن جایا کرتا ہے۔ جو تحدیث بیان کرتا ہے وہ کارخانہ قدرت کا بہترین وہ پرزہ بن جایا کرتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے بندو یاد رکھنا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر جب قرآن مقدس نازل ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا جلدی کیا کرتے، دہرایا کرتے، کہیں بھول نہ جاؤں
اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. محبوب آپ جو یاد کرنے کی غرض سے زبان کو جلدی جلدی حرکت میں لایا کرتے ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تجھے کسی قسم کی تکلیف ہو. ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ قرآن مقدس کو محفوظ کرنا ہم نے اپنے ذمہ لے لیا ہوا ہے. اس لیے یہ بیٹا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹیاں جہاں پر وہ عزیز بیٹے مولانا احمد رضا صاحب کی والدہ ماجدہ وہ انہیں دوپٹہ پوشی کر رہی ہیں، یہ معمولی نہیں ہے، یہ لوگ معمولی نہیں ہے. اس لیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کیسے حفاظت کرنے والے ہیں؟ کبھی حافظوں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی حافظات کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی مفسروں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی محدثوں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی مفتیوں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی اماموں کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی خطباء کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی علماء کی صورت میں کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے کارخانہ قدرت کے پرزے ہوا کرتے ہیں. یہ قرآن مقدس یہ شخصیت کی تعمیر کیسے کرتا ہے؟